پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں حاضر ہیں۔ پچھلی پیر شریف کو ہم نے بہت ہی انوکھا اچوتھا موضوع اپنے سلسلے میں شامل کیا تھا، شکار کھیلنے کے حوالے سے۔ شکار کھیلا بھی جاتا ہے اور شکار کیا بھی جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے الحمدللہ فرق بھی جانا تھا، اور کس کام کا کیا حکم شرعی ہے یہ بھی ہم نے معلوم کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ ابتداءً ہم اس کو دوبارہ سنیں گے۔ لیکن مزید آپ کے جانب سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے شکار سے متعلق، یا کچھ اور جو باتیں ہم پچھلے سلسلے میں نہیں کر سکے تھے، انشاءاللہ آج بھی شکار ہی کے موضوع سے حوالے سے سوالات کریں گے۔ آپ ہمیں کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، میسج بھی بھیج سکتے ہیں، چاہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو سوالات بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کے سوالات بھی شامل سلسلہ کر لیے جائیں گے، لیکن اول تاخیر ساتھ رہنے کی، سننے کی، توجہ کرنے کی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پورا سلسلہ ہی ہم نے شکار کے حوالے سے الحمدللہ کیا تھا، اور اس میں جو بنیادی چیز تھی شکار کھیلنا یا شکار کرنا، اس کا فرق آپ نے الحمدللہ تفصیل سے اور متعدد مرتبہ بیان فرمایا تھا۔ لیکن ناظرین چونکہ بدل جاتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں، تو اگر یہ جو بنیادی فرق ہے حکم شرعی ہے ان دونوں کے درمیان فرق کے اعتبار سے، وہ اگر آپ ایک مرتبہ پھر بیان فرما دیں تو ہم انشاءاللہ مزید سوالات شامل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شکار کرنا ایک مباح یعنی ایک جائز فعل ہے، مگر چند افراد کو چند حالتوں میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حرم شریف، وہاں شکار کرنے کی، خشکی کے جانور کا شکار کرنے کی وہاں ممانعت ہے۔ اسی طرح احرام کی جو حالت میں ہے، محرم جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی حالت احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک۔ اور اسی طرح شکار محض لہو و لعب، کھیل کود تفریح کے لیے جو کیا جاتا ہے تو وہ بھی مباح نہیں۔ اور اکثر اس فعل سے جو مقصود ہے وہ کھیل اور تفریح ہی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے عرف عام میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شکار کرنا کے بجائے شکار کھیلنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ شکار کھیلنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو شکار کھیلنے کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں ایک تفریح مقصود ہے اور ایک کھیل کود مقصود ہے۔ تو یہ جو شکار کھیلنا جہاں پایا جائے گا، لہو و لعب والی صورت پائی جائے گی، تو وہاں اس کی اباحت اور جواز نہیں ہے۔ البتہ شکار کرنا جو مباح اور جائز اس وقت ہے جبکہ شکار کرنے کا جو مقصد ہے وہ صحیح ہو۔ مثال کے طور پہ اس سے مقصود ہے اس چیز کا کھانا، گوشت کا حصول ہے، یا اس کا بیچنا ہے، یا کسی کو تحفہ دینا مقصود ہے، تو کوئی جائز اور اچھا مقصد ہے جس میں اس چیز کو شکار کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ کیا جا رہا ہو، اس کو استعمال میں لانا اور اس کا استعمال بھی جائز ہو، تو جائز استعمال میں لانے کے لیے اس طرح مباح شکار کرنا مباح اور جائز کام۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، آخر میں ہم نے پچھلے سلسلے میں کتے کے حوالے سے پوچھا تھا، اور آپ نے اس کی شرائط بیان کی تھی کہ سدھایا ہوا کتا، سیکھا ہوا کتا، اس کے ذریعے بھی شکار کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جانور کب حلال ہوگا۔ لیکن یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھیں جو بھی ہے، اگر سیکھا ہوا بھی ہے مثال کے طور پر ہے تو وہ جانور ہی، تو اس کی اگر یوں کہہ لیجیے کہ نیت خراب ہو جائے اور وہ شکار کرنے جاتا ہے اور وہ زخمی کرتا ہے، اور اس دوران وہ کچھ گوشت کا حصہ خود بھی کھا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بائٹ لی اور جب لقمہ لیا تو اس کے جسم کے اندر اس کے دانت صحیح طرح پیوست ہوئے اور اس نے گوشت کو چھین لیا، تو کیا ایسی صورت کے اندر کہ جب اس نے اس کا گوشت کھا لیا، کچھ نہ کچھ اس کے جسم سے لے لیا حلال جانور کے، تو کیا اب بھی اس کا کھانا جائز ہوگا یا وہ حرام ہو جائے گا؟ دیکھیں، اس میں جو شکاری کتے کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے، تو شکاری کتے نے اگر شکار کیا
اور جانور کو اس نے زخمی کر کے اس کا گوشت کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو جانور زخمی ہو کر مر گیا تو وہ جانور حرام ہے، اس لیے کہ یہ جو اس نے قتل کیا ہے اس جانور کا شکار کیا ہے تو یہ اس نے اپنے مالک کے لیے نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو شکار کے حوالے سے کہ اس کی اپنی نیت تھی، اس کی خود اپنی کھا نیت تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کتے نے کسی شکار کو زخمی کیا اور اس میں سے کھا لیا تو اس کو مت کھاؤ کہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر تمہارے لیے شکار کیا۔ صحیح، اور اس کے بعد میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شکاری جانور تم نے سکھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مطلب جو شکاری جانور ہیں، وہ شکاری جانور کتا ہی ضروری نہیں ہے، وہ جانور کے جو نجس العین نہ ہو، جیسے خنزیر، یہ نجس العین، سور بھی کہتے ہیں، سور جس کو کہا جاتا ہے، تو خنزیر کو اگر کوئی شکار کرنا سکھا بھی دے تو خنزیر نے اگر کسی جانور کا شکار کر لیا، اس کو مار دیا تو وہ جانور حرام ہوگا، ٹھیک ہے، کہ خنزیر نجس العین ہے۔ تو وہ جانور، وہ درندہ شکاری بن سکتا ہے، شکار اس کا کیا ہوا حلال ہوگا کہ وہ نجس العین نہ ہو، پھر اس کے اندر تعلیم کی صلاحیت اور قابلیت بھی ہو، یعنی اس کو اگر سکھایا جائے تو وہ سیکھنے والی صلاحیت قابلیت بھی اس کے اندر پائی جائے۔ یہ مخصوص کتے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب کتے یا چیتا، اچھا چیتے سے بھی، چیتا بھی اس طرح کا درندہ ہے کہ جو سکھانے سے سیکھ جاتا ہے، تو اس جانور کے اندر ایک تو وہ درندہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے نوکیلے دانت ہوں، جیسے جو کتوں کے ہوتے ہیں یا چیتوں کے ہوتے ہیں، جو درندے ہیں ان میں دانت نوکیلے ہوتے ہیں جن کو گاڑ کر زخمی کرتے ہیں کسی بھی جاندار کو، پرندے کو۔ تو ایک تو وہ نجس العین نہ ہو، صحیح، دوسرا اس میں قابلیت ہو تعلیم کی، یعنی اگر سکھایا جائے شکار کرنا تو شکار کرنے کو سمجھے، سیکھ جائے، صحیح، اور دوسرا وہ سیکھا ہوا بھی ہو، سکھانے کی، سیکھنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو اور اس کو سکھایا بھی جا سکے۔ بعض نسلیں ہوتی ہے کہ یہ سیکھ جاتی ہے، تو اس نسل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کو سکھایا، ٹھیک ہے، اس میں قابلیت ہو، وہ سیکھ چکا ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اب یہ تین باتیں مثال کے طور پہ نجس العین اگر ہے تو خنزیر اگرچہ سکھایا ہوا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا کیونکہ وہ نجس العین ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس کے مقابلے میں اب دوسری بات آ رہی کہ اس میں تعلیم کی قابلیت ہو، یعنی اس کو اگر سکھایا جائے تو اس میں سیکھنے کا مادہ، عنصر اور اہلیت بھی پائی جائے، تو اس کیس سے علماء نے شیر کو اور ریچھ کو خارج کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ شیر میں اپنی جو علو ہمت ہے اور جو بہادری جرأت ہے تو وہ اس کو سکھانے کی حاجت نہیں ہے، یعنی وہ سیکھنے، وہ گویا اپنے اوپر سیکھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس میں یوں ایسے قابلیت بھی وہ بادشاہ کہلاتا ہے ہمارے، اس میں تو کوئی تو وجہ ہوگی کتنی بات، تو اب وہ شیر جو ہے نا وہ علو ہمت کے باعث وہ گویا سیکھنے کے عمل کے تم مجھے کیا سکھاتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب وہ سیکھنے کی قابلیت یوں نہیں رکھتا، ٹھیک، یعنی اس کی وہ سینس ایسی نہیں ہے کہ وہ سیکھ پائے، اور فطرت میں شامل نہیں، دوسرا ریچھ، ٹھیک ہے، ریچھ میں اپنی دناعت، خصاصت، یعنی اس کے اندر اتنا گھٹیا وصف ہے کہ اس میں یوں کہ سیکھنے کا وصف ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو اگر ریچھ کو کسی نے شکار پہ چھوڑا یا شیر کو کسی نے اپنے پالتو شیر کو شکار پہ چھوڑا، انہوں نے اگر کسی کو پکڑ لیا، زخمی کر کے مار دیا تو وہ مارا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا کیونکہ ان میں قابلیت تعلیم کی نہیں ہے۔ اور تیسری جو بات تھی کہ نجس العین نہ ہو اور وہ قابلیت رکھتا ہو اور وہ سیکھا ہوا بھی ہو، شکار کا عمل سیکھا ہوا بھی ہو، تو اگر کسی میں سیکھنے کا عمل نہیں پائے گا، قابلیت ہے لیکن وہ سیکھا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو شکار ہے وہ بھی حرام ہوگا۔ مثال کے طور پہ کتا ہے یا چیتا ہے، یہ نجس العین نہیں ہے، اچھا ان میں قابلیت بھی ہے کہ ان کو شکار کرنا سکھایا جائے، سیکھ بھی جاتے ہیں، اب سیکھا ہوا ہے یا نہیں،
تو اب یہ فرق کرنے کے لیے چیتے یا کتے اس طرح کے جو دیگر درندے ہوں گے جن میں قابلیت ہو شکار کے عمل کے سیکھنے کی، تو اس میں یہ سیکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اردو میں سدھایا ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی علامت یہ ہے کہ یہ اس کو اگر 3 دفعہ پے در پہ لگاتار 3 دفعہ کسی جانور پر چھوڑا جائے، اور جانور پہ چھوڑ کر یہ جب اس کو پکڑ لے زخمی کر لے، تو اس میں سے 3 دفعہ ایسا اس کا عمل ثابت ہو جائے کہ وہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے چھوڑ دیا. 3 مرتبہ جب اس کا یہ عمل لگاتار ہوگا تو سمجھیں وہ سیکھا ہوا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے چھوڑا اس جاتا ہے. مقصد کے لیے چھوڑا گیا. اب جیسے مثال کے طور پہ کتے کو چھوڑا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کسی جانور کے پیچھے چھوڑ دیا. اب کتا جاتا ہے اور ایک دفعہ اس نے اس جانور کو زخمی کر کے گویا چھوڑ دیا، اور اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے کہ مالک آئے اس کو پکڑ لے. اس طرح کا عمل 3 مرتبہ جب اس کی طرف سے لگاتار پایا جائے گا تو یہ معلم یعنی سیکھا ہوا یہ کتا ہو گیا. اب جب اس طرح کا جب کتا جب شکار کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے گا، تو اب جب یہ اس کو زخمی کر دے، جس بھی حلال جانور کے پیچھے اس کو چھوڑا ہے اور وہ اس کو زخمی کر دے، زخمی کرنے کے بعد اب اگر وہ جانور بالفعل مر بھی جاتا ہے اس کے زخموں کی وجہ سے، اس کے چیر پھاڑ کرنے کی وجہ سے، تو وہ جانور حلال ہوگا، بشرطے کہ جب وہاں اس جانور کے پاس پہنچے تو وہ اس سے پہلے مر چکا ہو. اور اگر وہ زندہ ہے پھر ذبح کرنا، تو اب ذبح کرنا ہوگا. اب یہ نہیں کہ چلو اس نے اتنا کام کر دیا ہے اب ہمیں چھری پہننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جانور کو چھوڑنا یہ ذبح اضطراری تھا، یعنی جس جانور کا شکار آپ کا مقصود مطلوب ہے وہ جانور آپ کی رینج سے باہر ہے. یہ بکری نہیں ہے کہ جس کو 2 آدمیوں نے پکڑ کے لٹا دیا اور ذبح کر دیا. یہ گائے نہیں ہے کہ جو آرام سے قابو میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک درندہ وحشی جانور تھا. تو درندہ وحشی جانور ہے، جیسے ہرن ہے وہ عام طور پہ مانوس نہیں ہوتی، بھاگ جاتی. تو اب ایسی صورت میں اب شکاری چیتے کو یا کتے کو ان کے پیچھے چھوڑا جائے گا تو وہ زخمی کر دیں اور یہ زندہ حالت میں پائے جاتے ہیں تو ان کو ذبح کرنا ہوگا. اور اگر یہ جس شکاری جانور کو ہم نے چھوڑا تھا اس نے ان کو چیر پھاڑ کر کے مار دیا ہے تو یہ جانور حلال ہوگا، بشرطے کہ جو شرائط ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہو اور جو کتا یا جو بھی شکاری جانور تھا وہ معلم ہو، سیکھا ہوا ہو. تو ایک دفعہ میں وہ کوئی مار دے اور کچھ کھائے نہیں تو ابھی وہ سیکھا ہوا نہیں ہے، 3 دفعہ ایسا عمل ہونا اس کا ضروری ہے. اور اگر ایسا ہے کہ جانور نے 3 دفعہ تو ہم نے ایسا عمل کیا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، چوتھی دفعہ میں کھا لیا، ٹھیک ہے، تو گویا اس نے 4تھی دفعہ پہلے معلم ہو چکا تھا، سیکھا ہوا ہو چکا تھا، اب جو شکار کرتا تو حلال ہوتا، لیکن 4تھی دفعہ اب یہ گیا تو اس نے اپنی من مانی کی اور اس کا گوشت کھانے لگ گیا تو اب یہ جانور حرام ہو گیا. اب اس کے معلم ہونے کے لیے دوبارہ 3 دفعہ لگاتار اس کا مطلب ایسا شکار کرنا ہے جس میں سے یہ کچھ کھائے نہ. اچھا یہ خون پیتا ہے، کھائے نہ، اگر بائٹ لی لیکن صرف خون پی کر آ گیا تو اب کیا حلال ہے، گوشت نہیں کھائے؟ اس کے خون پینے کے حوالے سے کتا یا چیتا یا عام طور پہ جب یہ دبوچتے ہیں کسی بھی جانور کو تو ان کی گدی کی طرف سے ان کو ٹارگیٹ کر کے پکڑتے ہیں اور خون چوس کے اس کو کمزور کرتے ہیں. صحیح. تو اگر خون کوئی جانور درندے چیتا یا کتا یا شکاری ہے جانور، یہ اگر خون چوس لیتا ہے شکار کا تو اس سے اس کی حرمت نہیں ہوتی. گوشت کھانا یہ فرق کر دے گا کہ اس نے شکار آپ کے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کالز بھی حضور ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سسٹم میں شامل کرتے ہیں. چلائیے. سنت میں میرا یہ شکار کے بارے سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں تو کھیتوں میں اور درختوں میں اگر وہ فاختہ وغیرہ جب بیٹھتی ہیں ان کا خور بیٹھتا ہے تو عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ گھروں میں کوئی رائفل وغیرہ ہوتی ہے تو غصہ کا ہم لوگ وہ نکالتے ہیں تو اس کو فائر کر کے پھر ذبح وغیرہ کر کے اس کو کھا لیتے ہیں، یا کوئی خرگوش وغیرہ اس طرح کھیتوں میں مل جاتا ہے اس کو فائر کے ذریعے مار کر اس کو پھر ذبح کر کے کھاتے ہیں. آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ خرگوش پکڑا تو نہیں جاتا، بہت مشکل ہے. اب یہ فائر کیا اور پھر ذبح کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کر لیتے ہیں. اب اس میں دیکھیں فائر کرنے سے اگر وہ مر گیا، چاہے خرگوش ہو یا فاختہ یا کوئی بھی پرندہ حلال تھا، وہ اگر فائر کرنے سے مر گیا تو مرا ہوا گولی کے ذریعے مرا ہوا جو جانور ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ اس گولی کے ذریعے اس جانور میں چیرنے کا عمل، کٹنے کا عمل نہیں پایا جاتا، وہ بس پیوست ہو کے اندر چلے جاتی ہے. اس کی چوٹ گویا ایسی لگتی ہے جیسے ڈنڈے
کی چوٹ ہوتی ہے، دبا دیتی ہے، تو یہ دبا کے اندر چلے جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جیسے گولی لگنے سے، چھرا لگنے سے وہ جانور اگر زخمی ہو جاتا ہے اور زخمی ہونے کے بعد اس میں جو مذبوح جانور ہوتا ہے، جیسے ہم کسی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ ابھی مرا نہیں ہے لیکن بس مرنے کے پروسیس میں چل رہا ہوتا ہے، حالت نزع والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مذبوح جانور سے زیادہ اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اب ایسی صورت میں یعنی اس کو جو ہم نے مارا ہے تو اس کو ذبح کر دیں، ذبح کر دیں گے تو پھر وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہو، بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، تو اب چھری پھیرنے سے وہ حلال۔ اچھا، ابھی حالانکہ زندہ ہے لیکن وہ آپ ایک خاص کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ جو ذبح کیا ہوا جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، جیسے سب سے زیادہ طاقت ہو، گولی لگنے کے بعد بھی، تو اب اس میں یہ ضروری ہے، اب یہ تو سیکھنا پڑے گا، یوں سمجھ لیجیے، یعنی کم از کم یہ سیکھنا پڑے گا کہ ذبح شدہ جانور میں جان کتنی ہوتی ہے۔ یہ تو جو ذبح کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، ایک جانور بالکل آخری سانسیں رہ گئیں، وہ ذبح شدہ جانور جس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، اچھل رہا ہوتا ہے، اس کے خون کا فوارہ نکل رہا ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر، وہ کیفیت اس کے اندر اگر ہے تو اب اس کو ذبح کر لیا تو یعنی اس سے زیادہ اس میں جان ہو تو ذبح کر لینے سے وہ حلال ہو جائے گا، ورنہ وہ سمجھو مرا ہوا ہی کہلائے گا۔ اچھا، یہ ہر جانور کے حساب سے ہم دیکھیں گے، مرغی کا تڑپنا الگ ہے، بکری کا الگ ہے، دیگر بڑے جانور، اس طرح کی تفصیل تو خیر مجھے کتابوں میں نہیں ملی کہ ہر جانور کا اپنا اعتبار ہے یا کیا ہے۔ بہرحال اتنا ہے کہ مضبوط جانور اب اسی کیٹیگری کا جانور ہوگا تو اس کے اعتبار سے سیکھنے میں سمجھنے میں آسان۔ بہتر یہ کہ گوشت لے کر ہی کھا لیا جائے کہ بجائے یہ کہ اتنے مشکل مسائل ہیں، لیکن چونکہ لوگ شکار کرتے ہیں اور ضرورت بھی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی اسی ذریعے اپنے آمدن کا معاملہ کرتے ہوں۔ اچھا، آمدن کے لیے کر سکتے ہیں شکار، جیسے مچھلیاں تو پکڑتے ہیں لوگ، پکڑ کر بیچتے ہیں، لیکن دیگر جانوروں کو جو کہ حلال بھی ہیں اور مباح بھی ہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو صرف آمدنی کے لیے کہ اس کو شکار کیا، اس کے بعد پکڑ کے گوشت بیچ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل جائز، اس کی بھی اجازت ہے۔ جزاک اللہ جی، ایک اور سنائیے۔ میں بات کر رہا ہوں کیا گوشت ہے، ایک گھروں کے اندر چھپکلیوں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ کیا آیا کہ ان کو مارنا چاہیے یا کوئی ایسا کچھ دیکھا کہ یہ گھر میں نہ آئیں؟ جو چھپکلی کا شکار کہیں گے کہ نہیں یہ بھی بتائیں، اور اس کو مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں تو شکار ہو جاتی ہے کہ چپل پڑتی ہے یا کوئی ایسی چیز کو جو ٹارگیٹ کر کے ماری جاتی ہے تو عام طور پہ اس کو شکار کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی حلال چیز نہیں ہے، حرام ہے، اور چھپکلی کو مارنے پر ثواب بھی ہے کہ اگر ایک ہی ضرب میں اس کو مار دیا تو 100 نیکیاں ملیں گی، ایک ہی مرتبہ بار میں اس کو مار دیا تو اس پہ 100 نیکیاں ہیں۔ اور کسی بھی اس طرح کی چیزوں کو کہ جس کا مارنا ہمارے لیے جائز ہو، صحیح، تو اس کے مارنے میں، اس کے قتل کرنے میں، مارنے میں احسن طریقہ اختیار کیا جائے، مطلب ایسا طریقہ جس سے وہ جلد از جلد مر جائے، تو اس کو تکلیف نہ ہو، کم سے کم تکلیف میں مر تو ہو، اب اس کے ساتھ کھیلا نہ جائے، جیسے عام طور پہ بچے جو ہے وہ چھپ کر لیے ہوں اور ٹانگ کاٹ رہے ہیں تو دم کاٹ رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو جب بھی کسی جانور کے مارنے کا شریعت کی طرف سے اجازت ہے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے قتل کو اچھے انداز میں کرو جس میں اس کو کم تکلیف میں ہی اس کا کام تمام ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک اور پوچھ رہے کہ نہ آئے، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو بتا دے گا۔ اس حوالے سے لوگ نہ آنے کی صورت میں عام طور پہ صفائی ستھرائی کا جہاں اہتمام کم ہوتا ہے نا، جالے ہوتے ہیں نا، جالوں میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں تو یہ ان کی طاق میں بھی آتی ہیں، تو صفائی ستھرائی، در و دیواروں کی چھتوں پہ تھوڑا برش مارتے رہیں گے، صفائی کا نظام ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب ان کے ہم کھانے پینے کے اسباب مطلب رکھیں گے اس اعتبار سے کہ مکڑی کے جال بھی ہیں، وہیں کیڑے مکوڑے باریک باریک وہ آ کے اس جال میں پھنسے تو یہ آ کے اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے وہاں آ جائے گی۔ تو صفائی ستھرائی جہاں ہے تو وہاں عام طور پہ نہیں ہوگی، تو جہاں کم ہے تو وہاں اس کو جب کھانے کو ہی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دیکھا ہے جو مشاہدہ ہے اس میں کئی گھنٹے بھی ایک ہی جگہ رہتی ہے، اس کا مطلب اس کو یہاں کچھ ملنے والا ہے، اس کو کچھ امید ہوتی ہے، تو شاید اب یہ چھپکلی کی فطرت یا اس کا معلوم تو نہیں، لیکن مشاہدہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، لہٰذا صفائی ستھرائی یہ ضروری ہے تاکہ اس طرح کے جانور کیڑے مکوڑے گھروں کے اندر نہ آئیں۔ باقی حکم شرعی بیان فرما دیا کہ ایک ہی مرتبہ میں ماریں گے تو 100 نیکیاں ملے گی،
لیکن اس کو مارنے کے بعد جو خون دیوار وغیرہ پر لگ جاتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہوگا؟ صاف کریں گے؟ وہ پاک ہے، پاک ہے، اس میں جو خون نکلے گا وہ ناپاک ہوتا ہے، ناپاک ہے. تو اگر ہاتھ پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جوتا جس سے مارا، عام طور پہ جوتا ہی گھر میں نظر آتا ہے، وہ جس چیز پہ بھی لگا ہے ڈنڈا ہے، مطلب وہ حصہ ناپاک ہوا جہاں اس کا خون لگتا ہے، ٹھیک اب اس کو پاک کر لیا جائے. پاک کر لیا جائے. جی ایک ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ کسی جانور کو لکڑی سے مارے یا پتھر سے مارے اس کے کیا حکم ہے؟ گولی چھرے وغیرہ تو بتا دیے، لکڑی یا پتھر سے، اس کا بھی اپنے بیان لکڑی یا پتھر کے ذریعے سے جانور کو مار کے بالکل ہی جان سے مار دیا تو اس سے وہ جانور حرام ہوگا، جانور حرام ہو، جانور حرام ہو جائے گا. اور یہ یوں سمجھیں کہ جو زمانے جاہلیت میں جو لوگ جانوروں کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان جانوروں میں سے ایک جانور یہ بھی تھا ٹھیک ہے، جس کے سر پر یا جس کے جسم پر مطلب اس کو مار دینے کے بعد پھر اس کا گوشت کھایا جاتا تھا. تو اس جانور کو موقوذہ، قرآن پاک موقوذہ کہا جاتا ہے. تو یہ جس جانور کو لاٹھی ڈنڈے سے مار کر قتل کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے تو وہ جانور حرام ہے، اور قرآن پاک میں اس کی واضح طور پہ حرمت ذکر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے حضور کتے کے حوالے سے جانور کا بتایا کہ وہ تھوڑی گولی کے ساتھ کہ وہ اگر اس میں جان نہیں ہے، بہت کم ہے، اگرچہ جان ہے لیکن وہ مذبوحہ ذبح شدہ جانور سے کم ہے، اتنی نہیں ہے تو حلال نہیں ہوگا. بعض اوقات گھروں کے اندر جو نا جس میں جانور پالے ہوتے ہیں، بکری ہے، مرغی ہے، کچھ بھی ہے، بیمار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب ہے، یہاں تک کہ لیٹ جاتے ہیں جانور میں لیکن جان ہوتی ہے، سانس آ رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ بھی ایسے ہی کہ ان کو بھی چھری پھیر بھی دیں تو حلال نہیں ہوں گے یا حلال ہوں گے؟ ان کا کیا حکم؟ یہ جو جانور ہیں نا کہ یعنی جو مرض کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے بس موت کے قریب حالت نزا اس پہ چل رہی ہے، تو اس میں زندگی کا باقی ہونا، سانس زندگی کا باقی ہونا یہ ضروری ہے. بھلے وہ انتہائی آخری اسٹیج جس کو کہیں گے اب بس 2 سیکنڈ بعد وہ مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن زندگی ہے، حیات ہے، تو اس کو ذبح کر دینے سے وہ حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا جو گوشت کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو ویسی رکھتے ہیں کپڑے جس کو بولتے ہیں، ہم لوگ رکھتے ہیں 3 لاکھ والی، تو ہم لوگ کبھی وہ لالچ دیتے ہیں کہ بھائی تم میرے کو ویسی مول کے دے، میں تیرے کو 5,000 یا 10,000 دے دوں گا. اور یہ ہم لوگ جو پیسے کی لالچ دیتے ہیں اور وہ مان جاتا ہے تو پھر یہ کیا سود تو نہیں ہوا؟ یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ شکار سے ہٹ کر سوال ہے بی سی کے حوالے سے. کمیٹی بھی کہتے ہیں بی سی کا شکار ہوا ہے، بی سی کا شکار. بی سی مثال کے طور پر آپ کی کھلی ہے، جی جی، اب آپ کو 1 لاکھ روپے ملنے چاہیے تو میں آپ کو مجھے دے دو، مجھے دے دو، میں آپ کو 5,000 روپے زیادہ دے دوں گا، یا آپ مجھے 95,000 دے دیں، 5 اپنے 5 ہی دینے اس کو، میں آپ کو یعنی میں پورا 1 لاکھ جمع کرا کے دوں گا، تو یہ سود والی صورت ہے. صحیح، تو اس طرح نہیں کر سکتے. یہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ بی سی کسی کی کھلی ہوتی ہے، ضرورت کسی اور کو بھی ہوتی ہے، تو جس کی بی سی کھلی ہوتی ہے اس سے پھر یہ حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے 1 لاکھ ہے تو 80,000 روپے اس کو مل جائیں گے، لیکن اس کو جمع پورے 1 لاکھ ہی کرانے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ 20,000 کا کیا ہوتا ہے وہ آپس میں بقیہ ممبران میں بٹتا ہے، یا جس کی بی سی کھلی ہوتی ہے اس کو ملتا ہے. جو بھی طریقہ کار ہے شرعی اعتبار سے جائز نہیں. ایسی صورت میں اگر کوئی مجبور ہے مسلمان تو اس کی مدد ہی کی جائے. اگر کسی کو حاجت نہیں ہے یا کم حاجت ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کو ہونا ہی چاہیے. جو ایک مسلمان کی خیر خواہی کریں، اس کی غربت افلاس کو پیش نظر رکھیں، اس پہ اگر قرضہ ہے اور اس کا قرض کی ادائیگی کے لیے اگر پیسے طلب کر رہا ہے تو ایسے کہ قرض کی اتارنے میں مدد کرتے ہوئے اپنی بی سی اس کو دے دیں. جب اس کا نمبر آئے گا تو آپ لے لیجیے گا. بلکہ یوں سمجھے کہ اگر کوئی شریف فقیر ہے، ایک نارمل شریف فقیر ہے اور ایک ہے مقروض شریف فقیر. شریف فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، اور ایک نارمل آدمی اس پہ قرضہ نہیں ہے لیکن شریف فقیر کی تعریف میں آتا ہے. تو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے افضل یہ ہے کہ جو مقروض اور مدیون شریف فقیر ہے اس کو دیں. ادھر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے گلے سے
اس کی گردن سے قرض کا بوجھ اتارنا ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ آسانی بھی حاصل ہوگی. بالخصوص جو رشتہ دار ہیں، جو قریبی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، ان میں دیکھیں. اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص مقروض ہے اور اس سے قرض کئی سالوں سے چڑھا اور نہیں اتر رہا، اور ہم اس کو بذریعہ زکوٰۃ جو ہے اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں. اس کو دیکھ لیا جائے اور اس معاملہ حل کیا جا سکتا ہے. ایک ویڈیو سوال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے. میرا سوال یہ ہے کون کون سے پرندے حلال ہیں اور ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ جتنے پرندے ہیں ان میں سے کون کون سے حلال ہیں یا کوئی ایسی صورت بیان فرمائیں. بس یہ کہ کون کون سے حرام ہیں اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہو جائے گی. صرف علامت ذہن میں رکھ لیں، اس کے مطابق آپ پرندوں پہ غور کرتے رہیں کس میں وہ علامت پائی جا رہی ہے کس میں نہیں پائی جا رہی. وہ پرندے کہ جن کے ناخن جو پنجے ہوتے ہیں وہ ناخن والے ہوں، نوکیلے ناخن اس کے اندر ہوں، اور وہ ان نوکیلے ناخنوں کے ذریعے شکار کرتا ہوں. اچھا، جیسے کوا ہو گیا، چیل ہو گئی، یہ باز، شاہین، شکرا. تو یہ گدھ، یہ ایسے پرندے معروف ہیں جو آپ نے حضرات ہیں، ورنہ تو ہزاروں سینکڑوں کتنے ہوں گے، بہت زیادہ نسلیں ہوں گی. تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، پرندہ وہ حرام ہے کہ جس کے ناخن نوکیلے ہوں اور وہ ان سے شکار کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ پرندہ ہوگا حرام. البتہ اگر وہ پرندہ کہ جس کے ناخن تو نوکیلے ہیں لیکن وہ شکار نہیں کرتا ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہوگا. تو اس میں ایک پرندہ جیسے طوطا ہے، تو یہ طوطے کے ناخن اگرچہ آپ کو یہ چیل، کبوں اور شکرے وغیرہ جیسے ہی نوکیلے دکھائی دیں گے، لیکن یہ ان ناخنوں سے شکار نہیں کرتا. یہ پھل فروٹ اور روٹی اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے، شکاری پرندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے آگے جو جانور طوطا حلال ہے، طوطا حلال بہت زیادہ آتا ہے کہ طوطا حلال ہے حرام، تو یہ حرام پرندوں میں شامل حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. کھایا جا سکتا ہے. اب یہ کھایا جا سکتا ہے، سنا نہیں طوطے کا گوشت کسی نے کھایا. اب یار اگر مانتے ہیں الگ بات ہے، لیکن یہ حلال پرندوں میں شامل ہے کتب فقہ کے اندر. اس کی ایک اور پرندے کا نام بھی بتا دیں. میں نے پرندہ کا ہو سکتا ہے کئی لوگ حیران ہوں، مور. تو مور کے والے سے لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ مور حلال ہے یا حرام. مور بھی اس کی بھی پرندہ ہے. اب اس پرندے کے اندر وہی نشانی دیکھیں، کیا اس کے پنجے نوکیلے ناخن والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ان سے وہ شکار کرتا ہے. اگر اب پنجوں پہ غور نہیں کیا، غالباً مرغی جیسے اس کے پنجے ہوتے ہیں، مرغی کے جو ناخن ہیں وہ نوکیلے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہوتے ہیں لیکن وہ نوکیلے جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں شکاری پرندوں کی طرح. اس طرح مرغی کے نہیں ہوتے، مور کے بھی نہیں ہوتے. اور مور جو ہے وہ مطلب یہ اس طرح کی چیز ہے جس طرح مرغی ہے اسی طرح کی کیٹیگری کا ایک جانور مور بھی ہے. شتر مرغ ہو گیا، جی شتر مرغ، یہ بھی پرندوں میں شامل اب ہے. تو اس کا گوشت بکنا بھی شروع ہو گیا پاکستان میں. میں نے سنا ہے کہ بک رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں مخصوص شہروں میں. ہاں، تو یہ حلال پرندوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ کھائے جا سکتے ہیں. بس یہ اب آپ نے جو جن کی نوکیلے پنجے ہیں اور ان سے شکار بھی کرتے ہیں، پنجے ناخن نوکیلے ہوتے ہیں اور ان پنجوں سے وہ شکار بھی کرتے ہیں. یا تو یہ ہمیں اتنی معلومات ہوں یا پھر ہم علماء سے رابطہ کریں، کیونکہ کتب فقہ میں ہو سکتا ہے کہ نام لکھے ہوں. جی فتاوا وغیرہ کے اندر یہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ حلال ہونے کا بیان. عموماً جو پرندے ہمارے یہاں کھائے جاتے ہیں وہ تو معروف ہیں، جیسے مرغی ہے، طوطا ہے. طوطا تو بتا دیا، کبوتر ہے، بطخ ہے، شتر مرغ جو اب آپ نے فرمایا ہے. اس طرح کے پرندے، بٹیر کھایا جاتا ہے، تیتر کھایا جاتا ہے. یہ تو معروف ہیں اور حلال بھی ہیں. کوئل، بلبل، یہ سب مطلب حلال ہے نا. یا یہ شہروں کے اندر ملتے نہیں ہیں. جی ایک اور کال چلائیے گا. محمد یعقوب کوٹ میں انتظار کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چھوٹے پرندے جو حلال ہیں ان کا حساب کیا جاتا ہے. بندوق پر تکبیر پڑھ کر چلائی جاتی ہے، گولی چلائی جاتی ہے. کچھ پرندے زخمی ہوتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں. کیا مرے ہوئے پرندے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ جی بتایا جا چکا ہے کہ گولی کے ذریعے سے جو پرندے زخمی ہو کے مر جائیں گے وہ حلال نہیں ہوں گے، حرام ہوں گے. ٹھیک ہے. جامعۃ المدینہ کے بھی طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. ان سے بھی سوال لیتے ہیں. یہ سوال فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور اور پرندوں کا بعض اوقات کپڑوں یا جسم پر خون لگ جاتا ہے، تو اس کے خون کا کیا حکم ہے؟ آیا کہ ان سے نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ براہ کرم وضاحت فرما دیجیے. شکار کرنے گئے تو یہ بھی ہوگا، خون بھی لگے گا بعض صورتوں میں، قریب ہے اگر جانور. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ اگر اچھا یہ حکم یہ بھی بتائیے گا صرف شکار کیے ہوئے پرندوں یا جانوروں کا، یا اور بھی ذبح جو کرتے ہیں قربانی وغیرہ سب کا بتائیے گا. جو بھی جانور جیسے ذبح ہوتا ہے تو اس کی جو رگوں سے خون
جو کا فوارہ جو نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے. دم سائل بھی کہتے ہیں، دم جاری بھی کہتے ہیں، بہتا ہوا خون اردو زبان میں. تو یہ بہتا ہوا جو خون نکلتا ہے یہ ناپاک ہے. ٹھیک، یہ کہیں کپڑے پہ لگے گا تو اس کو ناپاک کر دے گا. تو اسی طرح جو جانور شکار کیا گیا ہے اور اس کو آپ کے شکاری پرندے نے یا درندے نے اس کو زخمی کر دیا، چیر پھاڑ دیا، تو اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ بھی ناپاک ہوگا. صحیح، البتہ بعض خون وہ ہوتے ہیں جو گوشت کے اندر ہوتے ہیں. جیسے اگر گوشت کی کسی بوٹی کو، جو قصاب گوشت فروش کی دکان پہ جو گوشت لٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو ہم دبائیں تو خون اس میں سے بھی باریک سے نسوں کے اندر نسوں کے اندر جو خون کے کچھ قطرات ٹپکنے لگیں گے، جی جی، ہلکے ہلکے سرخی مائل ہوتے ہیں، تو خون وہ بھی ہے لیکن وہ بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ جو رگوں کا خون ہے جو اصل میں جو گردش کرتا ہے اس کے حوالے سے آپ ارشاد جی فرمائیں. جی، ٹھیک ہے، جو واضح جو نسیں موٹی ہوتی ہیں اس سے جو جیسے ہم انجیکشن لگاتے ہیں، جی جی، تو انجیکشن لگنے میں بس ہوگا چیک کرتے ہیں کہ نس میں یہ انجیکٹ ہوا ہے یا گوشت میں ہے، تو یہ پہ خون بھی چیک کرتے ہیں. تو وہ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے جسم میں نسوں میں جو خون ہے وہ گردش کر رہا ہے، بہتا ہوا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے. وضو تھا تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو ان کا جو سوال ہے کہ شکاری جانور نے جو بھی اس کے بھی پنجے خراب ہو جاتے ہیں، جب اس شکاری پرندے کو یا درندے کو جب ہم پکڑیں گے تو اس کے بازو پر ہاتھ پہ ہمارے کپڑوں پہ چھینٹیں لگیں گی خون کی، تو وہ ناپاک ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے جبکہ خون کی مقدار 1 درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر یہ کپڑا ناپاک ہوگا اور اس ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. درہم کے برابر ہو تو نماز پڑھنا گناہ اور اس کا اعادہ واجب، اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا نام فرحان ہے، کیا ہو تو بات کرنا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ عام طور پہ جو شکاری ہوتے ہیں کو مل ملتے ہیں، تو آیا کہ ان سے یہ پنجے خرید کے آگے دوسرا جیسے بھی جائزہ والا ہے کہ نہ جائز ہے؟ پرندے پکڑ کر بیچتے ہوئے جیسے چڑیا ہم دیکھتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد لوگ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، بازاروں میں بکری ہوتی ہیں، اور بھی پرندے ہیں، تو کیا ان سے خرید سکتے ہیں؟ اور خرید کر بعض صورتوں میں تو لوگ آزاد کر دیتے ہیں پرندوں کو، تو وہ تو چلے ایک الگ صورت ہے، لیکن کیا خرید کر ہم ان کو بیچ بھی سکتے ہیں؟ مزید آگے ہمیں اجازت ہے، ایسی ملکیت حاصل ہو جاتی ہے؟ جس نے بھی آزاد پرندہ جو کسی کی ملک نہیں تھا وہ اس نے پکڑ لیا تو وہ مالک ہے. صحیح. جیسے نارمل کبوتر جو پالے جاتے ہیں اور کچھ کبوتر جو آزاد جنگلی کبوتر، ہمارے یہاں پر بھی بڑی بڑی بلڈنگز وغیرہ پہ اوپر انہوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہوا ہوتا ہے، تقریباً گھروں میں آپ کو مل جائیں گے. تو یہ جو جنگلی کبوتر جو کسی کی ملک نہ ہو، جس نے پکڑا وہ مالک ہو گیا. ٹھیک ہے. جیسے چڑیاں جو ہمارے یہاں پہ ہوتی ہیں، کوئل بلبل، جو پکڑ لے اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو جب مالک ہے اور یہ حلال پرندے بھی ہیں اور ان کو بیچنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. کبوتر حضور اگر مثال کے طور پہ اڑ رہا ہے آسمان پر، کبوتر بازوں کو دیکھا ہے، پہلے تو اس کا حکم بھی بتائیے گا کہ یہ کام کرنا کیسا ہے، لیکن مثال کے طور پہ کسی نے پکڑ لیا، اب کبوتر کے اوپر تو نہیں لکھا ہونا کہ زید عمر بکر کا کبوتر ہے، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ وہ تصور کر لے کہ جنگلی ہوگا لہذا نے پکڑ لیا. جنگلی کبوتر جو ہمارے یہاں پہ اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، سرمئی کلر کے مخصوص قسم کے جو کبوتر ہیں، تو عام طور پر ان کو پالا نہیں آتا اور وہ پلتے بھی نہیں ہیں. اچھا. سمجھنے اگر کسی نے پکڑ لیا اور اس کو کوئی اپنے جو پنجرا ہوتا ہے کبوتروں کو اس میں ڈال بھی دے اور اپنے کبوتروں کے ساتھ مانوس کرنے کی کوشش کرے، یہ مانوس نہیں ہوتے، یہ الگ ہی نسلیں ہوتی ہیں. یہ جو الگ نسلیں ہیں ان کے کلر ہی الگ ہوتے ہیں، ان کے ڈیزائن الگ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ وہ پل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ کبوتروں کی جو کلر ان کی نسل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پالتو ہے یا جنگلی ہے، تو عام طور پہ جنگلی کبوتروں کو کوئی پالتا نہیں ہے، وہ خود ہی مطلب کہیں نہ کہیں پل رہے ہوتے ہیں، اپنے ڈیرا جما لیتے ہیں. تو کسی کا جانور پرندہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جنگلی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی کا ملک ہے، کہیں نہ کہیں سے اڑ کر آ گیا، راستہ بھول گیا، کچھ ہوا ہے، تو اس کبوتر کو پکڑ کے اپنے پنجرے میں ڈال دینا اور اپنا ہی کبوتر تصور کر لینا یہ جائز نہیں ہے. بس مختصر ہاں یا نہ ارشاد. کبوتر بازی
کرنا یہ کیسا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ کبوتر بازی جس انداز میں ہو رہی ہوتی ہے اس میں کئی گناہ اس میں شامل ہوتے ہیں، خود پرندوں کے حوالے سے بھی اور پھر آس پڑوس دیگر جو گھر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اذیت یہاں پہ پائی جاتی ہے، تو کبوتر بازی کا جو عمل ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام کا آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، انشاءاللہ کل بھی اسی وقت دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی